السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 35 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تسمع حدیث قوم وهم له کارہون صب فی اذنیہ العنق یوم القیامہ، یعنی الرصاص، اخرجہ البخاری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے چھپ کر کسی قوم کی بات سننے کی کوشش کی جبکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں، تو قیامت کے دن ایسے شخص کے کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں لوگوں کی بات چھپ کر سننے سے منع کیا ہے کہ کسی کی بات بھی چھپ کر نہیں سننی، یعنی کسی کی جاسوسی کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ اور جو شخص کسی کی بات چھپ کر سننے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کی جاسوسیاں کرتا ہے، تو ایسے شخص کے کانوں میں سیسا پگھلا کر قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ یعنی چوری چھپے کسی کی بات سننے کی کوشش کرنے والا، تو ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن یہ عذاب ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا، فرمایا اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کی جاسوسیاں مت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کسی شخص سے گفتگو کر رہے تھے تو ایک اور شخص آیا اور ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قریب آنے والے شخص کے سینے پر ہاتھ مارا اور اسے کہا کہ جب دو آدمی الگ سے بات چیت کر رہے ہوں تو ان کی باتیں مت سنا کرو، یہ ممنوع ہے۔ الادب المفرد للامام بخاری۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کی باتیں کان لگا کر سننے کی کوشش نہ کی جائے، کسی کی جاسوسی نہ کی جائے۔ اور ہمارے اندر یہ بیماری عام ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں آپس میں کیا کہہ رہے تھے، ان کی بات سنی یا جاؤ ان کی بات کو سنو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال سے ہمیں باز رہنے کی تلقین کی، اور ہم خوشی سے ایک دوسرے کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، پھر مزہ لے لے کر دوسروں کو بتاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ عذاب ہوگا کہ اس کے کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا۔ اگلی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ طوبى لمن شغله عیبه من عیوب الناس
اخرجہ البزار باسناد حسن۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے طوبیٰ خوشخبری ہے جسے اپنے عیب نے دوسرے کے عیوب عیبوں کے تلاش کرنے سے باز رکھا۔ اس شخص کے لیے طوبیٰ ہے۔ طوبیٰ جنت میں ایک ایسے درخت کا نام ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے گا مگر سایہ ختم نہ ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے لیے خوشخبری ہے جسے اپنے عیب دوسرے لوگوں کے عیوب تلاش کرنے سے باز رکھیں۔ اس روایت کے متعلق زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے اور دیگر ترک بھی اس کے سخت ضعیف ہیں، لیکن بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ہی گناہوں کو دیکھتا رہے، اپنے گناہوں کو دیکھ دیکھ کر فکر میں مبتلا ہو کہ میرا کیا بنے گا، نہ کہ دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہوئے رہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے۔ خود قتل کر کے بھی اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتا اور دوسرا اگر اف اور آہ کر دے تو اسے برا سمجھ رہا ہوتا ہے یا اس کے اعمال میں غور و فکر اور دیکھنے کی کوششوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہر بندہ مومن پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو دیکھے اور ان پر پریشان ہو کہ میرا کیا بنے گا، نہ کہ لوگوں کے عیب اور لوگوں کی غلطیاں تلاش کرتا رہے۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر نظر ڈالیں کہ ہم کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں، نہ کہ دوسروں کے گناہ یعنی کسی کی ذاتی زندگی نجی زندگی میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کے کیا اعمال ہیں، بجائے دوسروں کو دیکھنے کے اپنے اعمال پر نظر ثانی ہو، اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر ہو۔ مگر ہمارا معاملہ مختلف ہے کہ ہم بڑے سے بڑے پاپی ہو کر خود کو بڑا پوتر سمجھتے ہیں اور دوسرا جو ہمارا مد مقابل ہوگا اس کے گناہوں کو بہت بڑا دیکھتے ہیں یا اس کے عیبوں میں اس کے عیب ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنے عیب دیکھے، نہ کہ کسی اور کی ذاتی اور نجی زندگی میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ اگلی حدیث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعاظم فی نفسه واختال فی مشیته لقی اللہ وهو علیہ غضبان، اخرجہ الحاکم ورجالہ ثقات۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ میں بڑی چیز ہوں، بڑا سمجھدار ہوں، مالی طور پر، حسن و جمال میں، دیگر چیزوں میں، جو کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اپنی چال میں تکبر اختیار کرے، وہ اللہ رب العالمین سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر غضبناک ہوگا، اس کے اوپر غصہ ہوگا۔
اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی چال چلنے سے منع کیا اور اپنے آپ پر گھمنڈ کرنے سے، اپنے آپ میں تکبر کرنے سے منع کیا ہے۔ اور تکبر کی چال وہی لوگ چلتے ہیں کہ جن کے دماغوں میں اپنی ذات کے تعلق سے بڑا ہونے کا خیال سمایا ہوا ہوتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھتے ہوئے لوگوں کو حقیر جانے اور حق کا انکار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں یہاں کی۔ ایک فرمایا من تعاظم فی نفسہ، جو اپنے آپ کو اپنے نفس میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یہ ہے تکبر جو دل کے اندر ہے، چھپا ہوا تکبر ہے۔ دوسرا تکبر ہے کہ وہ اپنی چال کے اندر متکبر ہو، تکبر کرنے والا ہو۔ تو ظاہری طور پر تکبر ہو یا باطنی طور پر تکبر ہو، دونوں چیزیں مذموم ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ صحیح مسلم میں باب تحریم الکبر و بیان ہی، تکبر کے حرام ہونے کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جمیل یحب الجمال الکبر باطر الحق وغمت الناس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص کہنے لگا کہ انسان یہ پسند کرتا ہے، آدمی یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہو اور میرا جوتا بھی اچھا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ جمیل ہے، یعنی حسن و جمال والا، خوبصورت ہے، اور اللہ جمال کو پسند بھی کرتا ہے۔ تو بندہ اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اچھا جوتا استعمال کرے، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تکبر یہ ہے حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، تو فرمایا کہ یہ تکبر ہے۔ اب اگر کسی بندے نے سواری کی ہوئی ہے اونٹ پر اور قیمتی اونٹ ہے اور نیچے چلنے والے کو وہ حقیر اور گھٹیا سمجھے، بندہ سواری کر رہا ہے کار کے اوپر، گاڑی کے اوپر، اور نیچے اور پیدل چلنے والے کو سمجھے کہ یہ گھٹیا اور حقیر ہے، قیمتی سوٹ اور لباس پہن رکھا، پھٹے پرانے کپڑے والے کو یا نارملی اور ہلکے کپڑے پہننے والے کو سمجھے کہ یہ تو بڑا گھٹیا شخص ہے، تو یہ بھی تکبر ہوگا۔ ہاں، اپنے آپ میں اچھے کپڑے، اچھے جوتے پہننا اور اچھا پہننے اور اچھا کھانے کی کوشش کرنا، یہ تکبر نہیں ہے، الا یہ کہ اپنے سے کمزور لوگوں کو گھٹیا اور حقیر نہ سمجھے۔ تو جس نے حق کو قبول نہ کیا، لوگوں کو گھٹیا اور حقیر سمجھا، ایسا شخص جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح کی روایت اسی باب میں
کہ لا يدخل النار احد فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ولا يدخل الجنۃ احد فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من کبریاء، اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ بندہ جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اپنی چال میں تکبر کرے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہم نے کتاب الجامع کے ابتدا میں پڑھی، جو بندہ اپنی شلوار کپڑا مرد ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کی طرف بھی نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اور اسی معنی کی دیگر احادیث صحیح مسلم میں کہ شلوار کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ تکبر کی علامت ہے، الا یہ کہ جس بندے کا پیٹ بڑا ہے اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ شلوار اوپر کو اٹھائے لیکن شلوار پھر سے نیچے گر جاتی ہے، وہ اس میں نہیں آئے گا۔ تو شلوار کپڑا مرد کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا اور ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ بھی تکبر کی نشانی ہے۔ اور جو تکبر کرنے والا ہوگا، خود کو بڑا سمجھنے والا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنے والا، چال میں متکبرانہ چال چلنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اپنے آپ کو افضل اور بڑا نہ سمجھے اور چلتے ہوئے سینہ تان کر نہ چلے، بلکہ قدرے گردن اور سینہ جھکا ہوا ہو، اس چال میں وہ چال اختیار کرے۔ تکبر سے چلنے والا نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ آسمان پہ یا پہاڑ پہ چڑھ سکتا ہے، چلے گا وہ اسی طرح جس طرح دیگر پبلک چل رہی ہے۔ لیکن تکبر کرنے والا اپنے آپ میں جب تکبر کرے، وہ چاہے باطنی صورت میں ہو دل میں یا ظاہری صورت میں، اس کی چال میں، اس کی ڈھال میں، اس کے معاملات میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب یہ بندہ ملاقات کرے گا اللہ رب العالمین اس کے اوپر غضبناک ہوں گے، اللہ وحدہ لا شریک اس کے اوپر غصہ ہوں گے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ ہم عاجزی اور انکساری سے کام لیں، اور اللہ رب العالمین کو عاجزی اور انکساری پسند ہے۔ جو بندہ تکبر کرتا ہے، دراصل تکبر کرنے والا یہ بھول جاتا ہے کہ میں اپنے مقابلے میں جس کو گھٹیا سمجھ رہا ہوں میں اس سے اعلیٰ ہوں، حالانکہ کوئی وہ اس سے اعلیٰ نہیں ہے۔ جس کو تکبر کرنے والے نے گھٹیا سمجھا، اس کی نظروں میں موجود گھٹیا شخص بھی اور یہ تکبر کرنے والا بھی اس شخص کی طرح اسی طرح باپ اور ماں کے نطفے سے پیدا ہوا، ایک ایسا نطفہ کہ جو کراہت والا تھا، ناپسندیدہ پانی، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اپنی ماں کے پیٹ میں یہ 9 ماہ تک رہا، پھر اللہ نے اس کا دنیا میں نکلنا آسان کیا، پھر جب یہ دنیا میں آیا، یہی بندہ نہ اپنی پوٹی پیشاب کو روک سکتا ہے، نہ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتا ہے، نہ پوٹی پیشاب کو خود صاف کر سکتا ہے، انتہائی کمزوری میں یہ پیدا ہوا، کمزوری میں ماں کے پیٹ میں رہا، پھر پیدا ہونے کے بعد کی کمزوریاں، اور اب جب یہ جوان ہوا چلا یہ تکبر کرنے اور اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا کہ میں تھا کیا، ایک پانی کا قطرہ تھا، نطفہ تھا، اللہ نے مجھے یہ خوبصورت باڈی عطا کی، خوبصورت شکل عطا کی۔ اور تکبر کرنے والا جب اپنے مد مقابل سے اپنی چال میں، اپنی ڈھال میں، اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے،
جیسے بڑے بڑے سردار اور وڈیرے لوگ اور چودھری اور اسی طرح محکموں میں موجود افسران، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سرداروں کا اور بڑے بڑے وڈیروں اور چودھریوں کا اور افسروں کا حال، کہ محتاط کو ایسا سمجھنا کہ گویا کہ وہ انسان ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ اسی کی طرح، جس طرح یہ نطفے سے پیدا ہوا اسی طرح وہ بھی نطفے سے پیدا ہوا، جیسے یہ کھاتا ہے پیتا ہے ویسے وہ بھی کھاتا پیتا ہے، جیسے اس کے ساتھ پخانہ پیشاب کی حاجت لگی ہے ویسے اس کے ساتھ بھی ہے، جیسے اس نے مر کر مٹی میں جانا ہے جس کو یہ گھٹیا سمجھ رہا ہے، اسی طرح جس کو اس نے گھٹیا سمجھنا یہ بھی اس کی طرح اسی مٹی میں اسی قبر میں دفن ہوگا۔ تو پھر تکبر کاہے کو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کہ پیارے نبی صحابہ کی مجلس میں موجود ہوتے اور جب کوئی اجنبی آتا اسے معلوم نہ ہو پاتا کہ ان میں ان کا امام، ان کا نبی رسول، ان کا راہبر کون ہے۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں یوں بیٹھ مل کر گل مل کر بیٹھنے والے تھے، اور اسلام نے ان تمام چیزوں کو توڑا۔ جب ایماندار بندے نماز کی جماعت میں صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو کون سردار، کون چودھری، کون وڈیرا، کون بڑا کون چھوٹا، سب فرق ختم، سب مل کر ایک ہی صف میں اللہ کے آگے قیام و سجود کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو تکبر کرنا یہ سخت کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تکبر کرنے والے کی طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت نہیں کرے گا، اللہ ایسے بندے پر غصے ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک تکبر کرنے والے کے اوپر غصہ ہوگا، غضبناک ہوگا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی بندہ، چاہے وہ چودھری ہے اپنے علاقے کا، بڑا زمیندار ہے، سردار ہے اور آفیسر ہے، چاہے وہ زمینوں کا چودھری ہو، اپنی قوم قبیلے کا سردار ہو، یا وہ دفاتر میں موجود افسر لوگ ہوں، اس کو چاہیے کہ اپنے کو اپنے گنمین سے، اپنے چوکیدار سے، اپنے محتاط سے، اپنے مزارع سے، اپنے مزدور سے، اپنے غلام سے، اپنے نوکر سے خود کو جو ہے وہ بڑا تصور نہ کرے، بلکہ عاجزی اور انکساری کو اختیار کرے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ چودھری ہو، سردار ہو، وڈیرا ہو، ملک ہو، اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو، اپنے محتاط کو، اپنے چوکیدار کو، اپنے گنمین کو، اور اسی طرح اپنے سویپر کو، اپنے ہاں کام کرنے والے کو اپنے ساتھ، اپنی ٹیبل، اپنی جو ہے کھانے کی جگہ پر اپنے ساتھ بٹھائے، تاکہ کسی قسم کا اس کے اندر کوئی تکبر اور غرور باقی نہ رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان بری عادتوں سے بچائے، ہم کسی کی باتیں بھی چھپ کر سننے والے، جاسوسیاں کرنے والے نہ ہوں۔ اسی طرح بجائے لوگوں کے اعمال میں جھانکنے کے کہ فلاں بڑا گناہگار ہے، فلاں بڑا پاپی ہے، نہیں، بلکہ اس کے باوجود ہم اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، اور اسی طرح اللہ سے ہم دعا کریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہم کسی کو اپنے آپ کو کسی سے بڑا تصور نہ کریں، نہ ہمارے دل میں تکبر ہو، نہ ہماری چال ڈھال میں تکبر ہو۔ بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر 35 اللہ وحدہ لا شریک اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بری عادات اور بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔